رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم غزل الغزلات کی کتاب کے مطالعے میں، جو کہ پرانے عہد نامے کی ایک نظمی کتب ہے، اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت سے مطالعہ شروع کریں گے، اور آج ہم محبوب کے متعلق کی گئی باتوں پر غور کریں گے۔ محبوب کون ہے جس کی تعریف اس باب میں کی گئی ہے؟ آج کی قسط میں ہم یہ تمام خوبصورت باتیں جانیں گے، لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ ڈاکٹر فرید، خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر فرید، جب محبوب مڑا اور چلا گیا، دلہن 6 آیت میں کہتی ہے، میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا، جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی۔ میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ 7ویں آیت ہے، پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا، شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ یہ کہانی کیا ہے کہ کہانی والے شہر میں پھرتے ہیں، انہوں نے اسے مارا اور گھائل کیا اور اس کی چادر اس سے چھین لی۔ روحانی طور پر یہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، روحانی طور پر وہ ایماندار جس کا تعلق خدا سے بہت عرصے سے منقطع ہے، خداوند اسے غیر ایمانداروں کی طرف سے آنے والی مشکلات اور مصیبتوں میں چھوڑ سکتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب سلیمان کا دل خداوند سے غیر قوم کی عورتوں کی وجہ سے پھر گیا تھا جنہیں وہ بیاہ لایا تھا، اور انہوں نے اس کا دل اپنے خداوندوں کی طرف پھیر لیا تھا، اور بائبل بتاتی ہے کہ خداوند نے اس کا مخالف کھڑا کیا، اور یہ بات پہلے سلاطین کی کتاب میں 3 مرتبہ آئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ایماندار پھر جاتا ہے تو اس کی قدر میں کمی آتی ہے، اور اس کے ہمراہ کام کرنے والے اور اس کے پڑوسی یا زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ جو اسے درپیش ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے، یعنی کہ ایک ایماندار کو، یہ اچھے طریقے سے سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل جس کی وجہ کوئی بھی شخص ہو، دراصل یہ خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور یہ روحانی پہلو ہے۔ اور اگر ہمیں نبوتی پہلو کو سمجھنا ہے، جو ابدی پہلو ہے، ابدی پہلو، تو میں کہوں گا کہ جب بنی اسرائیل نے خدا کو رد کیا تو مسیح تھا جو اس کے پاس آیا، اور بعد ازاں انہیں پہرے داروں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ وہ پہرے دار جو شہر میں پھرتے، دنیا کی حکومتوں اور فوجوں اور حاکموں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہودیوں نے 20ویں صدی تک بہت کچھ برداشت کیا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب سے انہوں نے مسیح کو رد کیا، تب سے وہ دہشت گردی، خوف اور جنگوں کا سامنا کرتے آ رہے ہیں، اور وہ مشکلات کا شکار ہیں، اور ابھی بھی بڑی مصیبت آنا باقی ہے جب لوگ انہیں گھیر لیں گے۔ پہرے والے یہی لوگ ہیں جو شہر میں پھرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مجھے گھیرا اور مارا، اور میری چادر مجھ سے چھین لی، اور میری تذلیل کی۔ ہائے، یہ خدا کی اجازت سے ہوا۔ سو انہوں نے جانا کہ اس کا سبب وہ آپ ہی ہیں، اور انہوں نے سمجھ لیا یہ کوئی اتفاق نہیں۔ اور ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم لوگوں کے سخت الفاظ اور کاموں کی بدولت گھائل کیے جائیں تو ہمیں خدا ان سے کہنا ہے کہ اس کا سبب میں خود ہی ہوں، میں تجھ سے دور ہوا اور اب میں تیرے پاس واپس آتا ہوں، مہربانی سے مجھے خود سے دور نہ رکھ۔ وہ اس بارے میں کہتی ہے کہ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اسے یہ کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں، مہربانی سے اسے بتاؤ کہ اس کی محبت کے سوا کچھ بھی میری بیماری کی دوا نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جب دلہن نے اپنے محبوب کی تعریف کی، اس نے اس کی واضح تفصیل بیان کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے بہت اچھے طور پر جانتی ہے۔
अजीज नाजरीन, अगर आप आज खुदाम यीशु मसीह का दिफा करने जा रहे हैं और अगर आप उसके लिए गवाही देने जा रहे हैं, तो आपको उसको अच्छे तौर पर जानना है। ये जान लेना काफ़ी नहीं कि वो कौन है, बल्कि हमें उसे इस हद तक जानना ज़रूर है कि हम उसके मुतल्लिक रवानी से बात कर सकें। जब मैं रवानी की बात करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि उससे मुराद लसानी सलाहियतें ही हों, बल्कि इससे मुराद है पुरजोश तौर पर खुशी और उसकी ज़ात के लिए मोहब्बत के साथ। अज़ीज़ नाज़रीन, मुझे और आपको ना सिर्फ उसे जानने बल्कि उससे मोहब्बत करने की ज़रूरत है। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए गज़ल और गज़लात की किताब के 5वें बाब के मुताले में आगे बढ़ें। डॉक्टर फरीद, जब उसने यरूशलेम की बेटियों से कहा कि अगर मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं इश्क की बीमार हूँ, उन्होंने उससे पूछा, तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत है? ए औरतों में सबसे जमीला, तेरे महबूब को किसी दूसरे पर क्या फौकियत है जो हमको इस तरह कसम देती है? फिर 10वीं आयत से वो अपने महबूब की सिफात बयान करने लगती है। इससे पहले हम सिफात पर गुफ्तगू करें, मैं पूछना चाहूँगा कि हम उस हालत में कब पहुँचते हैं जब लोग हमसे हमारे महबूब के बारे में पूछते हैं जो हमारे ज़हन दिल पर छाया है। जब महबूब हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है, जबकि कुछ अरसा हम उससे महरूम होकर गुजारते हैं, फिर उसके तालिब होते हैं और हमारे अल्फाज भी उसकी तारीफ करते हैं जो सबसे ज़्यादा कीमती है, तो लोग भी हमसे पूछते हैं कि वो कौन है जिसका तू इतनी शिद्दत से तालिब है। और जब उसने कहा कि मैं तुम्हें कसम देती हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका महबूब कौन है जिसकी ऐसी कदर आप करती हैं। और जब हम उसे इज्जत देते हैं तो लोग भी हमसे पूछते हैं। पहली बात पहले पतरस के 3 बाब में आया है कि मसीह को खुदावंद जानकर मुकद्दस समझो, और फिर जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीमी और खौफ के साथ। सही। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। 10वीं आयत से 16वीं आयत तक। मेरा महबूब सुर्खो सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है। उसका सर खालिस सोना है, उसकी जुल्फ़ें पेज दर पेज और कव्वे सी काली हैं। उसकी आंखें उन कबूतरों की मानिंद हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तिमकनत से बैठे हों। उसके रुखसार फूलों के चमन और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रफीक मुर टपकता है। उसके हाथ जबरे जद से मुरसा सोने के हल्के हैं। उसका पेट हाथी दांत का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हों। उसकी टांगे कुंदन के, पायों पर संगे मरमर के सतून हैं। वो देखने में लुबनान और खूबी में रश्को सरूर है। उसका मुंह अजबज शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। ए यरूशलेम की बेटियों, ये मेरा महबूब है, ये मेरा प्यारा है। चलिए मेहमानों से अब उनका सवाल जानते हैं। जी, 10वीं आयत में लिखा है, मेरा महबूब सुर्ख और सफ़ेद है। हमें बताइए उसने सुर्ख और सफ़ेद क्यों कहा? जी, सुर्ख और सफ़ेद के अल्फाज का क्या मतलब है? बाइबल में हमें जहां कहीं भी सफ़ेद रंग नजर आता है वो पाकीज़गी को जाहिर करता है, और अगर हम मसीह की बात करें तो वो पाकीज़गी और कदूसियत की वजह से मुमताज़ है, जिसकी गवाही सब ने दी, चाहे वो ईमानदार हो या गैर ईमानदार, चाहे वो हबीब हो या दुश्मन, सब ने गवाही दी कि ये शख्स पाक और साफ है और उसने कभी गुनाह नहीं किया, और ये सच है। जी, ये सफ़ेद है। और सुर्ख और लाल के दो मानी हो सकते हैं। पहला ये कि वो मुजस्सम हुआ और हमारी मानिंद बना, क्योंकि आदम या अदूम का मतलब सुर्ख है। सो मसीह, मैं कहूँगा कि दूसरा आदम है, दूसरा इंसान जिसने इंसान बनना गवारा किया और इंसानियत में शामिल हुआ।
خون اور گوشت میں گناہ کے بنا، اور سرخ رنگ خون کے رنگ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس نے بدن میں آنا گوارا کیا تاکہ ہماری نجات کی خاطر مارا جائے۔ سو اس نے دونوں باتوں کو یکجاں کیا، اور وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ پاک ہے اور اس کی پاکیزگی الوہیت کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے خون بہایا کیونکہ وہ انسان بن کر آیا۔ وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ ممتاز کا مطلب ہے کہ بلند پرچم کی مانند، کیونکہ کسی بھی جگہ جب کوئی پرچم بلند ہوتا ہے ہر آنکھ اسے دیکھتی ہے۔ تو اس پر نگاہیں ٹکتی ہیں، وہ دور سے نظر آتا ہے۔ سو وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہے کہ مسیح 10,000 میں ممتاز ہے، اور بائبل میں 10,000 کا عدد ایک بڑے عدد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سو مسیح سب کی گواہی سے زمین پر قدم رکھنے والا سب سے عظیم شخص ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ میں نے بہت سے لوگوں کی گواہی پڑھی ہے جن میں سے بہت سے غیر ایماندار ہیں، جنہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ شخص زمین پر آنے والا عظیم ترین انسان ہے۔ صحیح، پھر سرخ اور سفید ہے، وہ پاک اور لاخطا ہے اور گناہ کی فطرت سے آزاد ہے، اور وہی نجات دہندہ ہے۔ 11ویں آیت ہے، اس کا سر غزل الغزلات کی مرتب کردہ لغت کے مطابق سر سوچ اور خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا سر خالص سونا ہے اور اس کی زلفیں پیج در پیج اور کویسی کالی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ اس کا سر اور خیالات اور زلفیں کیا ہیں، وہ محبوب کی سر سے پاؤں تک تعریف بیان کرتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس کی 10 صفات کو بیان کرتا ہے، جبکہ وہ اس کے نزدیک گئی اور اس شخص کی خوبیوں کے پہلوؤں کو جاننے لگی، اور خداوند بھی ایسا ہی ہے۔ جب ہم اس کی حقیقی رفاقت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اس کی عظمت اور اس کی بیش بہا خوبصورتی سے حیران ہوتے ہیں۔ اس کا سر خالص سونا ہے اور اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اور آپ نے بتایا کہ سر کا مطلب ہمیشہ ذہن اور خیالات ہیں، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ خداوند کے خیالات اور مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے منصوبے اور خیالات کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، اور اس کے منصوبے ہمیشہ ہی حیران کن ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے اور ہمیں اپنی دلہن بنائے جو کلیسیا ہے، اور اس کی زلفیں پیج در پیج اور کوے سی کالی ہیں، یعنی کہ اس کی زلفیں پیج در پیج ہیں اور کالی ہیں، اور ان میں کوئی بھی سفید بال نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ یسوع مسیح کل آج اور ابد تک یکساں ہے، ہمیشہ وہ تھکا ایک ساتھ۔ ماندہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اور اس سے کیا مراد ہے کہ میں کسی بھی وقت اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھا سکتا ہوں، جبکہ وہ آسمان پر ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں بدلتا، اس کا دل اور محبت کبھی نہیں بدلتی، اور اس کی صلاحیتیں کبھی نہیں بدلتی، اس کے وعدے نہیں بدلتے، اس کی شخصیت ثابت قدم ہے۔ سو میں ثابت چٹان پر اپنی زندگی تعمیر کر سکتا ہوں۔ اس کے بالوں کے متعلق ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس کی زلفیں پیج در پیج اور کویسی کالی ہیں۔ یہاں پر پیجدار زلفوں کا اور اس نذیر کا آپس میں کیا تعلق ہے جس کا ذکر گنتی 6 باب میں ہوا؟ یہ دراصل خدا کے لیے مخصوص کیے جانے کی شرائطوں میں سے ایک ہے کہ آدمی زلفوں کو بڑھائے، یہ تابع داری کی علامت ہے، اور پھر میں کہوں گا روحانی طور پر مسیح جو جلال کے لائق ہے، وہی ایک نذیر تھا، اس نے اپنی زندگی میں وہی کیا جس سے خدا خوش ہو، وہ مکمل طور پر مخصوص تھا۔ دیکھ میں آیا ہوں، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ 12ویں آیت میں وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں۔ اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیے۔ میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حلیم، کبوتر ایک حلیم پرندہ ہے جو کبھی حملہ نہیں کرتا، اور مسیح حلیم ہے، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تمکنت میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند جو سارے جلال کے لائق ہے، ایسا نہیں ہے جو کہ شہرت کا طالب ہو یا لوگوں کی اچھی آراہ کو چاہتا ہو، یا پھر میں کہوں گا کہ دنیا کی عظمت کا طلبگار ہو۔ اور جب ابلیس نے اسے آزمانے کے لیے دنیا کی ساری شان و شوکت کو اس کے سامنے رکھ دیا تو اس نے انکار کیا، اور میں کہوں گا کہ اس کی آنکھیں مطمئن ہیں، اور تمکنت سے اپنی جگہ اس کے سر میں
قائم ہے، بلکہ یہاں پر میں کہوں گا کہ جب میں نے خداوند کی زندگی کا مطالعہ کیا مجھے اس پر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی آراہ سے متاثر نہ ہوتا تھا۔ وہ ثابت قدم اور پرسکون تھا، اور اس کے سامنے عملی جامہ پہنانے کو ایک مقصد تھا۔ اور جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کے لیے اپنی کمر کو باندھا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دودھ میں نہا کر آنا بھی اچھی بات ہے۔ دودھ میں نہائی ہوئی آنکھیں، دودھ اپنے رنگ سے پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ تمکنت سے بیٹھنے پر میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ اگر یہ مان لیں کہ آنکھ مسیح کی نظر کو پیش کرتی ہے، پوچھنا چاہوں گا اس کی نظر، اس کا قدر کرنا، یا ایمانداروں کے لیے اس کی محبت کب تبدیل ہوتی ہے، یا میرے لیے اس کی قدر یا محبت میں تبدیلی نہیں کب آتی ہوتی، ہے؟ اور یہ حیران کن ہے۔ دیکھیں، مسیح اور کسی بھی دوسرے شخص میں یہ فرق ہے، اور ہم کسی کی طرف کھینچاؤ محسوس کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترا، سو اس کے لیے ہماری قدر میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن مسیح ایسا نہیں، وہ ہم میں فریب نہیں کھاتا، وہ ثابت قدم ہے اور وہ ہم جیسا نہیں، کیونکہ ہم اپنے مزاج اور جذبات کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں وقفے کے دوران عادل بھائی کے پوچھے گئے سوال کا جواب ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کہے کہ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، جبکہ اس نے اسے چھوڑ دیا، تو بھی وہ اس کی نظر میں خوبصورت ہی رہے گی اپنی کمزور ترین حالت میں۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے غزل الغزلات کے 5ویں باب میں محبوب کی صفات پر بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ میرا سوال 13ویں آیت سے ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں۔ محبوب کے رخساروں کے متعلق اس بات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، بلسان کی کیاریوں سے مراد خوشبودار پھول ہیں، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ ان رخساروں میں ایک ایسی مہک ہے جو کہ نایاب پھولوں میں ہوتی ہے، اور اس کے رخساروں میں بھی میں کہوں گا کہ کچھ ایسی ہی خوشبو آ رہی ہے۔ کیونکہ جیسا ہم نے پہلے کہا کہ رخسار ہمیشہ تازگی اور صحت مندی کو ظاہر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح مسیح کے دو رخسار اس کے دکھوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب اس نے اس عذاب کا سامنا کیا تو اس کے جسم کا یہ وہ حصہ ہے جس نے سب سے زیادہ برداشت کیا۔ انہوں نے اسے تھپڑ مارے، اور یہ یسایہ 50 میں لکھا ہے، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی۔ اور بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ سپاہیوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھ سے مسیح کے منہ پر مارا۔ اور میکا 5ویں باب کی نبوت بڑی واضح اور حیران کن نبوت ہے۔ وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں، اور ایسا اسرائیل کے کسی بھی حاکم کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ بات خداوند یسوع مسیح بادشاہ پر پوری ہوئی، کیونکہ اس کے گالوں نے درد اور مار پیٹ کو برداشت کیا۔ اور بھائی آیات، نفسیاتی طور پر یہ جانا جاتا ہے کہ کسی کے لیے سب سے ذلت کی بات اسے تھپڑ مارنا ہے اور اس کے منہ پر تھوکنا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، مسیح نے دونوں کو برداشت کیا۔ انہوں نے اسے تھپڑ مارے اور منہ پر تھوکا۔ سو وہ کہتی ہے یہ سب میرے لیے خوشبودار عطر کی مانند ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بچانے کی خاطر خوفناک دکھ سہے اور انہیں برداشت کیا۔ سارا جلال اسی کو ملے۔ اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے مر ٹپکتا ہے۔ محبوب کی صفات کے مطابق ہونٹ کس کو پیش کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ وہ اس کے کلام کو پیش کرتے ہیں، اور ٹپکنے سے مراد کہ اس کے کلام کی بے حد سختی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے۔ اور لوکا کی انجیل میں ہم ایک عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں جو گناہگار تھی، اور وہ شمعون فریسی کے گھر میں آئی، اور سب اس پر تنقید کرنے لگے، لیکن خداوند نے
اس سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامتی سے چلی جا۔ اور جب وہ نائن شہر کی بیوہ سے ملا، اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس سے سوال کیا تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ ہوا سے ہلتے سرکنڈوں کو؟ نہیں۔ تو کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص کو؟ نہیں۔ اس نے یوحنا پر حملہ نہیں کیا۔ بلکہ اس نے اس کے متعلق سب سے حیران کن گواہی دی۔ اور ہم خدا سے جو سارے جلال کا مالک ہے سیکھتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں سے ایک بھی خطا کی بات نہ نکلی۔ میں ناظرین کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ چاروں اناجیل میں دیکھ لیں اور مسیح کے الفاظ کی چھان بین کریں، اور متی 5، 6 اور 7 کے پہاڑی واز پر بھی غور کریں جو مسیح کے ہونٹوں سے سوسن کے ٹپکے کی مانند ہیں۔ جب اس نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، کیا زمین پر کبھی کسی شخص نے ایسے الفاظ کہے تھے؟ بالکل نہیں۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ گالی دینے والوں کو معاف کرو۔ جب وہ صلیب پر تھا اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب وہ ایک عورت کو اس کے پاس لائے جو کہ زنا میں پکڑی گئی تھی، اس نے ان سے کہا حکم میں نہیں بھی تجھ لگاتا۔ پر حکم نہیں لگاتا۔ کیا کسی اور ہستی نے ایسے الفاظ کہے؟ وہ کوئی معمولی شخص نہ تھا، وہ خدا تھا جو جسم میں ظاہر ہوا۔ بے شک اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رفیق مور ٹپکتا ہے۔ میں 14ویں آیت کی طرف آؤں گا اور اس کے ہاتھوں کے متعلق پڑھوں گا۔ اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے ہلکے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے ہاتھ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اس کے کام، اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں جیسا کہ لکھا ہے۔ اس کے ہاتھ قوت اور حفاظت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب کوئی کسی چیز کو تھامتا ہے تو اس کے ہاتھ جس قدر قدرت والے ہوتے ہیں وہ چیز اتنی محفوظ ہوتی ہے۔ اور جب ایک باپ کسی بھیڑ والی جگہ سے گزرے تو وہ اپنے بچے کے ہاتھ کو تھامے رکھتا ہے تاکہ اسے محفوظ رکھے۔ اور خداوند نے بھی اپنے ہاتھ کے متعلق یوحنا 10 میں بڑے واضح طور پر یہی کہا ہے کہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے۔ اور شاندار بات یہ ہے کہ مسیح کا ہاتھ مسیح کی قوت ہے، اور جو اس نے کیا اور جو وہ کرتا ہے عظیم ہے۔ اور میں کہوں گا اس کے ہاتھ سونے کے ہلکے ہیں، اور اس نے اس کے ہاتھوں کو سونے سے تشبیہ دی ہے، زبرجد سے۔ مرصع اور زبرجد قیمتی پتھر ہے، سو اس نے سونے کو قیمتی پتھروں کے ساتھ یکجاں کیا۔ اور اس کے لیے شاندار الفاظ یہ ہیں کہ یہ کتنا شاندار ہے۔ ہم مسیح کے کاموں کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم آسمان پر نہ پہنچیں۔ صحیح۔ اور اس نے ہم سے کہا کہ جن کو تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا، کیونکہ اس کے ہاتھوں نے دنیا کے کروڑوں ایمانداروں کو محفوظ کیا ہے جو کہ کمزوری یا ایذا رسانی یا پھر ابلیس کے حملوں کے شکار تھے۔ دراصل محبوب کی ہر صفت کے لیے کئی اقساط درکار ہیں، نہ کہ ایک قسط۔ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال چھٹا باب شروع کرنے سے پہلے ہم محبوب کی چند صفات پر آمین۔ اگلی قسط میں نظر ثانی کریں گے تاکہ ان میں سے ہر ایک کا مطالعہ صحیح طور پر کیا جائے۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ جس بات نے میری توجہ حاصل کی وہ دلہن کا مسیح کے متعلق بیان ہے۔ یہ حیران کن اور شاندار ہے کہ یہی شخص ایک دن میری خاطر صلیب پر گیا اور اسے تھپڑ اور مکے مارے گئے اور اس کے سر پر سرکنڈا مارا گیا۔ آمین۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ جب اس کی سہیلیوں نے دیکھا کہ وہ اپنے محبوب کے لیے بڑی بےتاب ہے اور اس کی محبت اور عشق کو دیکھا جبکہ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پر خداوند کی گواہی دینے کی عظیم ذمہ داری عائد ہے تاکہ جب لوگ ہمیں اس کے لیے محبت اور وفاداری کو دیکھیں تو وہ اس شخص کے متعلق جاننے کو بےتاب ہوں جس کے لیے ہم وقف ہیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ۔ آنے والی شکریہ۔ قسط میں محبوب کی صفات پر ہم بات کریں گے۔ ضرور۔ عزیز ناظرین، دلہن دلہا کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ سرخ اور سفید ہے، اور آج ہم نے جانا کہ وہ سرخ اور سفید مسیح ہے جو پاک اور بے عیب ہے، اور وہی منجی ہے، اور جو مسیح کے لہو کے بنا خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رضا الہی صرف اور صرف
मसीह यीशु की सलीबी कुर्बानी के वसीले मुमकिन है। मसीह जो सुर्ख और सफ़ेद है, मसीह जो पाक और बेऐब है, मसीह जो निजात दहिंदा है। चूंकि वो पाक और बेऐब है और वो खुदा है जो बदन में ज़ाहिर हुआ, और चूंकि वो सुर्ख है, वो निजात दहिंदा है, सो उसे अपना खुदावंद और मुनज्जी कबूल करें तो आपको अब्दी माफ़ी मिल जाएगी। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।